یہودی اپنے مرنے والے کو کیسے دفناتے ہیں؟ السلام علیکم پیارے دوستو۔ پرانے زمانے میں یہودی اپنے مردے کی قبر کہاں بناتے تھے؟ اس بات پر تو ہم سبھی یقین رکھتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر مذہب کے لوگوں کے بیچ اپنے مرنے والے مردے کی رسم موت ایک دوسرے سے مختلف مانی جاتی ہے۔ جس طرح باقی مذہب میں مردے کی رسم ادا کی جاتی ہے، ویسے ہی یہودی مذہب کے لوگ بھی اپنے مرنے والے کی کافی عجیب و غریب طریقے سے رسم ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ جب بھی کوئی یہودی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے عزیز و رشتہ دار ماتم نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک حقیقت مان کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی یہودی شخص مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آنکھیں بند کر کے اسے فرش پر لیٹایا جاتا ہے، جس کے بعد اسے ایک سفید کپڑے میں ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جلد ہی شمع روشن کر دی جاتی ہے اور میت کے احترام میں اسے دفنانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ یہودیوں کے نزدیک میت کے پاس بیٹھ کر کچھ بھی کھانا پینا سخت منع ہے۔ دراصل یہودی عقیدے کے مطابق مرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے کچھ بھی کھانے پینے سے محروم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے سامنے کچھ بھی کھانے پینے سے مردے کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ یہودیوں کے نزدیک میت کے قریب رہنے والوں کو شومیل کہا جاتا ہے، جو کہ ایک ویرانی لفظ ہے۔ زیادہ تر اوڑھی برادری میں ایک مخصوص جماعت مقرر ہوتی ہے۔ ان مخصوص جماعت کے لوگوں کو مقدس لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی یہودی برادری میں کوئی شخص مرتا ہے تو مرنے والے کی آفرین کی تمام ترجمہ داری انہی مخصوص جماعت کے لوگوں کو سونپ دی جاتی ہے، یعنی کہ مردے کو غسل دینا، اسے کفن پہنا کر آخری آرامگاہ کے لیے تیار کرنا اور پھر اس کی تدبیر کرنا اسی مخصوص جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ یہودیوں کے نزدیک اس مخصوص جماعت کے لوگوں کو یہودی برادری میں کافی زیادہ عزت نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسے انسان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں جو بدلے میں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، آپ کے لیے یہ بات جاننا بھی حیرت کا باعث بنے گی کہ یہودی عقیدے کے مطابق کسی انسان کا میت کو چھونا روحانی ناپاکی کا سبب بنتا ہے، اور جو شخص میت کو ایک بار چھو لے تو اس پر غسل جلد سے جلد واجب قرار دے دیا جاتا ہے۔ لہٰذا فوت کی والی جگہ پر یہودی عالم کو زیادہ تر میت سے دور ہی رکھا جاتا ہے تاکہ علماء ناپاک ہونے سے بچ سکیں۔ کسی بھی یہودی کو مرنے کے بعد میت کو زیادہ دیر تک رکھنے کی بجائے جلد سے جلد اس کی تدبیر کا عمل انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے ہندو اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں، ویسے ہی یہودی کے نزدیک اپنے مردے کو جلانا منقول ہے۔ میت کو غسل دے کر کفن پہنایا جاتا ہے، جس کے بعد اسے تابوت میں بند کر دیا جاتا ہے۔ ایک بار اگر میت کو تابوت میں بند کر دیا جائے تو دوبارہ تابوت کو کھولنے کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتی۔ تابوت میں کچھ سوراخ بھی بنائے جاتے ہیں۔ یہودیوں میں کسی مردے کی تصویر کے وقت ایک عجیب رسم یہ بھی ادا کی جاتی ہے کہ مرنے والا کوئی عزیز رشتہ دار ایک مٹھی مٹی کی بھر کر مردے کے کفن میں ڈال دیتا ہے۔ زیادہ تر مرنے والے کا باپ، بیٹا یا بھائی اس رسم کو ادا کرتے ہیں۔ یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ مرنے والے کا جسم مٹی میں مل جائے۔ نظر تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پہلے یہودی زیادہ تر اپنے مردے کو اسی دن دفناتے تھے جس دن اس کی موت واقع ہوتی تھی۔ دراصل اس کی وجہ یہ تھی کہ گرم علاقوں میں لاش جلدی گلنے سڑنے لگتی تھی، جبکہ ایک بڑی وجہ یہ بھی مانی جاتی تھی کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ اگر مردے کو جلدی دفن نہ کیا گیا تو اس کی اور اس کے گھر والوں کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ پہلے کسی مرنے والے یہودی کو صرف اس کے دوست یا گھر والے ہی غسل دیتے، کفن پہناتے اور پھر کپڑے میں لپیٹ کر اس کی تقسیم کیا کرتے تھے۔ آج کے دور کی طرح پرانے زمانے میں بھی کسی یہودی کے مرنے پر ماتم نہیں کیا جاتا تھا، البتہ مرنے والے کے گھر والوں کو دلاسا ضرور دیا جاتا تھا
जैसे कि आज के दौर में यहूदियों के बाकायदा कब्रिस्तान बने देखने को मिलते हैं, मगर पुराने दौर में ज़्यादातर यहूदी बिरादरी के लोग अपने मरने वालों की कब्र किसी गार में बनाया करते थे। आज यहूदी अकीदे के मुताबिक मर्द को अपने किसी अजीज की कब्र पर कब्रिस्तान जाते वक्त अपने सर को ढांकना ज़रूरी होता है। ये जिस चीज़ से अपने सर को ढांकते हैं वह सर के सिर्फ दरमियानी हिस्से में रखी गई एक छोटी सी टोपी होती है जिस पर सितारा बना होता है। यहाँ तक कि ये लोग मरने वाले की तदबीर करते वक्त ये छोटी सी टोपी मुर्दे के सीने पर रखकर उसे दफन करते हैं। इसके अलावा भी कई मजहबी किताबों में ये उद्यमियों की मैयत की तस्वीर के हवाले से बेशुमार ऐसी अजीबोगरीब रस्म व रिवाज पढ़ने को मिलते हैं जिन्हें जानकर इंसान हैरत में पड़ जाता है।